سعودی عرب سے پاکستان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آنے والی خاتون کے ساتھ بدترین زیادتی کی گئی۔ جناب علی، تفصیلات کے مطابق 4 لاکھ سعودی ریال پلس قیمتی سونا، زیورات اور جو بھی چیزیں تھیں سیلاب زدگان کو دینے کے لیے وہ اسپیشل سعودی گورنمنٹ سے اپروول لیا۔ اس خاتون کا نام ہے فاطمہ بنت علی۔ فاطمہ بنت علی جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی، اس کو سومرو فیملی نے پک کیا۔ سومرو فیملی کے کچھ رشتہ دار جو کہ یہ فراڈیے تھے اور انہوں نے ایک فیملی کا روپ داڑا ہوا تھا، لیکن اس خاتون کو بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس خاتون کے رشتہ داروں کے پاس سومرو فیملی کے رشتہ دار کام کرتے تھے، اسی لیے اسی تعلقات کی بنیاد پہ اس خاتون نے جب یہ سوچا کہ پاکستان میں شدید ترین سیلاب آیا ہوا ہے، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، تو کیوں نہ میں پاکستانیوں کی مدد کروں۔ جذبہ ایمانی تھا، مدد کرنے کا جذبہ تھا۔ اس خاتون نے 4 لاکھ سعودی ریال لیے اور قیمتی چیزیں لی، پاکستان میں آگئی۔ پاکستان میں آنے کے بعد اگلے ہی دن سومرو فیملی نے بڑے ہی دھوکے سے، فراڈ سے اس خاتون سے سب کچھ چھین لیا۔ 4 لاکھ سعودی ریال چھین لیے، اس کا سونا، زیورات، جو بھی قیمتی چیزیں تھی، حتیٰ کہ اس کا بیگ بھی نہیں چھوٹا، اس کا ویزا، پاسپورٹ، سب کچھ، موبائل فون بھی چھین لیا گیا۔ جناب علی، یہ خاتون جب مقامی پولیس اسٹیشن میں گئی، رپورٹ درج کروائی، ایف آئی آر درج کروائی، تو یہ خاتون کا یہ الزام ہے پولیس والوں کے اوپر کہ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون پولیس نے نہیں کیا، الٹا میرے اوپر ہی ایف آئی آر درج کروا دی گئی سومرو فیملی کی طرف سے، سومرو فیملی کی مدیت میں، کہ یہ خاتون اپنے آپ کو سعودی عرب کی ایک مقامی ظاہر کرواتی ہے۔ یہ خاتون سعودی عرب سے نہیں آئی، یہ خاتون ایک بنیادی طور پہ چور ہے، اور اس خاتون نے ہمارے گھر کے اندر گھس کے بہت زیادہ چوری کی ہے، سونا چوری کر لیا اور بے شمار الزامات لگائے گئے۔ جناب علی، ایک تو پرچہ اس کے اوپر چوری کا ہو گیا، فاطمہ بنت علی جو کہ پاکستانیوں کی مدد کے لیے سعودی عرب سے آئی تھی۔ دوسرا پرچہ اس کے اوپر یہ ہو گیا کہ اس کے بعد نہ تو ویزا تھا اور نہ پاسپورٹ تھا، نہ آئی ڈی کارڈ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کی شناخت ہی نہیں تھی۔ مطلب شناخت کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو سعودیہ کی گورنمنٹ سے رابطہ کرنا پڑنا تھا، اور اسی دوران بہت زیادہ مطلب آپ کو پتا ہے ٹائم درکار ہوتا ہے ایسے معاملات میں۔ جناب علی، 2 ایف آئی آر، 2 پرچے اس خاتون کے اوپر ہو گئے۔ یہ خاتون کراچی میں چلے گی جیل کے اندر۔ کراچی جیل کے اندر یہ تقریباً 6 مہینے گلتی سڑتی رہی، یہ روتی رہی، چیختی رہی، یہ دیواروں کو مطلب پیٹتی رہی کہ کوئی میری مدد کر دے، اور جیل کے جو متحد قیدی تھے وہ اس کی حالت پہ روتے تھے، وہ افسوس کرتے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ وہ خاتون سمجھاتی تھی، کچھ تھوڑی بہت اردو بولتی تھی، کچھ الفاظ بولتی تھی، اسی لیے بتاتی تھی جیل سپرنٹینڈنٹ کو، اور سارے کے سارے ایسے جیسے مجبور ہو گئے ہوں۔ جناب علی، 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک وکیل اپنے کلائنٹ سے ملنے کے لیے جب جیل میں گیا، تو جیل میں جناب علی اس خاتون کی اس نے آواز سنی۔ یہ خاتون رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، کیونکہ یہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کمرے میں آئی ہوئی تھی اور اس سے درخواست کر رہی تھی کہ آپ جیل کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، آپ میری مدد کریں، خدا را میں ایسی ویسی نہیں ہوں، میں پاکستانیوں کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں، لیکن پاکستانیوں کے مطلب کام دیکھیں، یہ جس فیملی کو میں مطلب فیملی کے پاس آئی ہوں، اس فیملی نے میرے ساتھ بدترین زیادتی کی ہے، میرا سب کچھ چھین لیا ہے، کم از کم مجھے تو جانے دیں، آپ نے میرے اوپر بھی ایف آئی آر کروا دی ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو یہ خاتون کی عربی جو تھی، عربی اردو، وہ سن کے دیکھ کے اس وکیل کو پتا چل گیا کہ یہ خاتون یا تو مصری ہے یا پھر کویتی ہے یا سعودیہ کی ہے، یہ خاتون پاکستانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وکیل نے جب تھوڑی سی دلچسپی لی، وہ وکیل اس خاتون کے پاس چلا گیا، اس وکیل نے جب پوچھا تو جناب علی اس وکیل کو بھی عربی آتی تھی، اور اس خاتون نے عربی میں ساری کی ساری جو سچی اس کی کہانی تھی، قصہ تھا، اے سے لے کے زیڈ تک سب کچھ بتا دی۔ جب وکیل نے سب کچھ سنا تو اپنے ایک دوست کو فون کیا، وہ دوست جنرل سیکرٹری تھا بار کا، اور اس کے کافی ریسورسز تھے، اس نے مطلب کہ کاروائی کا آغاز کیا اور اس خاتون کی مدد کرنے کا تہیہ کیا، کیونکہ یہ خاتون بھی پاکستانیوں کی مدد کے لیے آئی تھی، اور سبھی پاکستانی تو برے نہیں ہیں، لیکن اگر کچھ فراڈیے ہیں یا کچھ کالی بیڑے ہیں پولیس میں،
تو ان کی نشاندہی کرنی چاہیے, ان کو عبرت کا نشان بھی بنانا چاہیے, کیونکہ اس بات کی وجہ سے پاکستانیوں کی امیج بہت برا پوری دنیا میں جاتا ہے. جناب علی اس وکیل نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس خاتون کی مدد کروں گا. اس وکیل نے جب کارروائی کا آغاز کیا, اس نے جب مطلب کہ کارروائی کرتے ہوئے ایک پرچہ جو چوری کا تھا وہ سب سے پہلے خارج کروا دیا, یعنی کہ چوری کا پرچہ کینسل ہو گیا, ختم ہو گیا. دوسرا جو تھا پرچہ, یعنی کہ اس کے اوپر یہ پرچہ تھا کہ اس کی کوئی شناخت نہیں, اس کے پاس کوئی ویزا پاسپورٹ کچھ نہیں ہے. جیسے کہ مختلف ملکوں میں لوگ جاتے ہیں ڈنکی لگا کے, تو پاکستان میں ڈنکی لگا کے تو بہت کم لوگ آتے ہیں. آپ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ مطلب کہ بہتر نہیں ہیں. تو اللہ کرے بہتر ہو جائیں, یہ ایک تلخ حقیقت ہے معافی کے ساتھ. تو جناب علی اس خاتون کے اوپر اب بھی دوسرا پرچہ جو ہے کہ اس کی شناخت نہیں ہے. سعودیہ کی گورنمنٹ سے رابطہ جاری ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کا, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت جلد اس خاتون کو سعودی عرب پہنچا دیا جائے گا جیل سے. لیکن اس خاتون کے ساتھ بالکل زیادتی ہوئی, بہت بڑا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور آپ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ایسے فراڈی ہیں کہ جو نہیں دیکھتے کہ وہ اگلا مدد کر رہا ہے, اگلا انسان کس نیت سے پیسے مطلب کہ لے کے آیا ہے, مزدوری کر کے آیا ہے, محنت کر کے آیا ہے. تو اس چیز کا ہمیں اپریشیٹ اس چیز کو کرنا چاہیے کہ سی سی ڈی پنجاب میں بن چکی ہے, دوسرے ملکوں میں بھی پولیس, رینجرز, آرمی منفرد اور بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ مثبت سیکھا ہوگا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.